الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 51 لیسن 51 بہار شریعت فقہ کا آج سبق ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالی جلد اول کے آخری حصہ یعنی چھٹے حصے سے ہم حج کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ آج کے بیان کو ہم انشاءاللہ تعالی طواف کا طریقہ سے شروع کریں گے اور آگے مزید انشاءاللہ تعالی ہم سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے یہ کتاب آج سے کم و بیش 100 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، تو اس میں وہ اسی دور کے حساب سے باتیں ہیں۔ بعض باتیں اب یعنی کہ بعض جو علامتیں ہیں، مقامات ہیں، ان کی جو مطلب تفصیلات وہ بدل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ آپ جب بھی حج کے لیے جائیں یا عمرے پہ جائیں تو دعوت اسلامی کی کتاب ہے رفیق الحرمین، یہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے ہے، اور رفیق المعتمرین یہ عمرہ والوں کے لیے ہے بالخصوص۔ تو ان کتابوں کو ضرور آپ پڑھیں، بلکہ ساتھ لے جائیں، سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ مزید مدنی چینل پہ انشاءاللہ تعالی آج کل ہی یہ حج کے حوالے سے تربیتی اجتماعات ہوں گے، تو آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حج کے مسائل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں تو آپ یہ سبق سننے کے ساتھ ساتھ وہ پروگرام جو ہیں مدنی مذاکرے ہوں، علماء اکرام کے، اراکین شورا کے وہ مطلب تربیتی بیانات ہوں، یا وہ جو ویڈیو کلپس ہوتے ہیں پریکٹیکل جس میں دکھایا جاتا ہے حج عمرے کا طریقہ، اس کو دیکھیں، کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پریکٹیکلی سمجھ میں آتی ہیں۔ اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی جب آپ کی حاضری ہوگی، اور میری تو دعا ہے جتنے مجھے سن رہے ہیں اللہ پاک سبھی کو اور مجھے بھی بلکہ سبھی مسلمانوں کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، بار بار میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ تو جب حاضری ہوگی انشاءاللہ تعالی تو پھر مسائل اچھی طریقے سے یاد بھی ہو جاتے ہیں۔ خیر، بہار شریعت میں طواف کا طریقہ اور دعائیں کا موضوع ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو یہ دعا پڑھے۔ دعا میں نہیں پڑھ رہا، جب ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ شروع طواف سے پہلے مرد اضطباع کر لے، یعنی چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکالے کہ داہنا مونڈا یعنی شولڈر کھلا رہے اور دونوں کنارے بائیں مونڈے پر ڈال دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیو میں بھی کہ دایاں بازو اور کندھا بالکل کپڑے کے بغیر ہوتا ہے، تو اس کو اضطباع کہتے ہیں، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اب کعبہ کی طرف منہ کر کے حجر اسود کی داہنی طرف رکن یمانی کی جانب سنگ اسود کے قریب یوں کھڑا ہو کہ تمام پتھر اپنے داہنے ہاتھ کو رہے، پھر طواف کی نیت کرے۔ جیسے لکھی ہوئی ہے اللہم انی ارید طواف بیتک المحرم فیسرہ لی وتقبلہ منی، تو یوں دیکھ کر بھی کی جا سکتی ہے۔ اس نیت کے بعد کعبہ کو منہ کیے اپنی داہنی جانب چلو، جب سنگ اسود کے مقابل ہو اور یہ بات ادنا حرکت میں حاصل ہو جائے گی، کانوں تک ہاتھ اس طرح اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں اور کہو بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور نیت کے وقت ہاتھ نہ اٹھاؤ جیسے بعض مطوف کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔
میسر ہو سکے تو حجر اسود پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں بوسہ دو کہ آواز نہ پیدا ہو۔ 3 بار ایسا ہی کرو، یہ نصیب ہو تو کمال سعادت ہے۔ یقیناً تمہارے محبوب و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا اور روئے اقدس اس پر رکھا۔ زہ خوش نصیبی کہ تمہارا منہ وہاں تک پہنچے اور ہجوم کے سبب نہ ہو سکے تو نہ اوروں کو ایذا دو نہ آپ دبو کچلو، بلکہ اس کے عوض ہاتھ سے چھو کر اسے چوم لو، اور ہاتھ نہ پہنچے تو لکڑی سے چھو کر اسے چوم لو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں بوسہ دے لو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ رکھنے کی جگہ پر نگاہیں پڑ رہی ہیں، یہی کیا کم ہے؟ اور حجر کو بوسہ دینے یا ہاتھ یا لکڑی سے چھو کر چوم لینے یا اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کو استلام کہتے ہیں۔ استلام کے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ذنوبی وطہر لی قلبی واشرح لی صدری ویسر لی امری وعافنی فی من عافیت۔ حدیث میں ہے روز قیامت یہ پتھر اٹھایا جائے گا، اس کی آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے کلام کرے گا، جس نے حق کے ساتھ اس کا بوسہ دیا اور استلام کیا اس کے لیے گواہی دے گا۔ آگے مزید دعا لکھی ہے، یہ دعا کہتے ہوئے دروازہ کعبہ کی طرف بڑھو، جب حجر مبارک کے سامنے سے گزر جاؤ سیدھے ہو لو، خانہ کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ پر لے کر یوں چلو کہ کسی کو ایذا نہ دو، یعنی کہ خانہ کعبہ آپ کے دل کی جانب ہو، لیفٹ سائڈ۔ پہلے 3 پھیروں میں مرد رمل کرتا چلے، یعنی جلد جلد چھوٹے قدم رکھتا، شانے ہلاتا جیسے قوی بہادر لوگ چلتے ہیں، نہ کودتا نہ دوڑتا۔ جہاں زیادہ ہجوم ہو جائے اور رمل میں اپنی یا دوسرے کی ایذا ہو تو اتنی دیر رمل تر کرے، مگر رمل کی خاطر رکے نہیں بلکہ طواف میں مشغول رہے۔ پھر جب موقع مل جائے تو جتنی دیر تک کے لیے ملے رمل کے ساتھ طواف کرے۔ طواف میں جس قدر خانہ کعبہ اور جب میزاب رحمت وہ غالباً سونے کا پرنالہ کے سامنے آئے تو یہ دعا پڑھے، اور جب رکن شامی کے سامنے آئے تو یہ دعا پڑھے۔ جب رکن یمانی کے پاس آؤ تو اسے دونوں ہاتھ یا داہنے سے تبرکاً چھوؤ، نہ صرف بائیں سے، اور چاہو تو اسے بوسہ بھی دو، اور نہ ہو سکے تو یہاں لکڑی سے چھونا یا اشارہ کر کے ہاتھ چومنا نہیں، اور یہ دعا پڑھو۔ اور رکن شامی یا عراقی کو چھونا یا بوسہ دینا کچھ نہیں۔ جب اسے بڑھو تو یہ مستجاب ہے، جہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہیں گے، وہی دعائے جامع پڑھو، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اپنے اور سب احباب مسلمین اور اس حقیر ذلیل کی نیت سے صرف درود شریف پڑھے کہ یہ کافی و وافی ہے۔ یعنی کہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ یہ مطلب ہمیں حکم دے رہے ہیں، اپنی طرف سے وہ عرض کر رہے ہیں کہ جو بھی احباب جائیں تو یہ ان کے لیے بھی مطلب ضرور دعا کریں۔ تو نیت فرما لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کل عرس امجدی کی بھی بہاریں ہیں، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کے لیے دعائے مغفرت، بلندی درجات کے لیے انشاءاللہ تعالی ضرور یاد رہا تو اہتمام کریں گے۔ ابھی بھی دعا کر لیتے ہیں، یا اللہ عز و جل قبلہ مفتی صاحب کی بلا حساب بخشش فرما اور ان کو درجات رفیعہ، بلند درجات جنت الفردوس میں عطا فرما۔ دعائیں یاد نہ ہوں تو وہ اختیار کرے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وعدہ سے تمام دعاؤں سے بہتر و افضل ہے، یعنی یہاں اور تمام مواقع میں اپنے لیے دعا کے بدلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرے گا تو اللہ عز و جل تیرے سب کام بنا دے گا اور تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔
یعنی کہ یہ جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں ان کی بجائے، زبانی دعائیں کرنے کی بجائے طواف کے دوران درود پاک پڑھتا رہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا پڑھتا رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پڑھتا رہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ طواف میں دعا یا درود شریف پڑھنے کے لیے رکو نہیں، بلکہ چلتے میں پڑھو۔ دعا و درود چلا چلا کر نہ پڑھو جیسے مطوف پڑھا کرتے ہیں، بلکہ آہستہ پڑھو اس قدر کہ اپنے کان تک آواز آئے۔ اب چاروں طرف گھوم کر حجر اسود کے پاس پہنچا، یہ ایک پھیرا ہوا، اور اس وقت بھی حجر اسود کو بوسہ دے جب وہی طریقے برتے، بلکہ ہر پھیرے کے ختم پر یہ کرے۔ یوں ہی 7 پھیرے کرے، مگر باقی پھیروں میں نیت کرنا نہیں کہ نیت تو شروع میں ہو چکی، اور رمل صرف اگلے 3 پھیروں میں ہے، باقی 4 میں آہستہ بغیر شانے ہلائے معمولی چلے۔ جب 7 پھیرے پورے ہو جائیں آخر میں پھر حجر اسود کو بوسہ دے یا وہی طریقے ہاتھ یا لکڑی کے برتے۔ اس طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں، یعنی حاضری دربار کا مجرا۔ یہ باہر والوں کے لیے مسنون ہے، یعنی ان کے لیے جو میقات کے باہر سے آئے ہیں۔ مکہ والوں یا میقات کے اندر کے رہنے والوں کے لیے یہ طواف نہیں۔ ہاں اگر مکہ والا میقات سے باہر گیا تو اسے بھی طواف قدوم مسنون ہے۔ طواف کے مسائل۔ طواف میں نیت فرض ہے، بغیر نیت طواف نہیں، مگر یہ شرط نہیں کہ کسی معین طواف کی نیت کرے، بلکہ ہر طواف مطلق نیت طواف سے ادا ہو جاتا ہے، بلکہ جس طواف کو کسی وقت میں معین کر دیا گیا ہے اگر اس وقت کسی دوسرے طواف کی نیت سے کیا تو یہ دوسرا نہ ہوگا، بلکہ وہ ہوگا جو معین ہے۔ مثلا عمرہ کا احرام باندھ کر باہر سے آیا اور طواف کیا تو یہ عمرہ کا طواف ہے، اگرچہ نیت میں یہ نہ ہو۔ یوں ہی حج کا احرام باندھ کر باہر والا آیا اور طواف کیا تو طواف قدوم ہے، یا قران کا احرام باندھ کر آیا 2 طواف کیے تو پہلا عمرے کا اور دوسرا طواف قدوم، یا 10ویں تاریخ کو طواف کیا تو طواف زیارت ہے، اگرچہ نصاب میں نیت کسی اور کی ہو۔ مسئلہ نمبر 2، یہ طریقہ طواف کا جو مذکور ہوا اگر کسی نے اس کے خلاف طواف کیا، مثلا بائیں طرف سے شروع کیا کہ کعبہ معظمہ طواف کرنے میں سیدھے ہاتھ کی طرف رہا، یہ ممکن نہیں ہے، وہاں پر حاجی روک دیں گے آپ کو۔ یا کعبہ معظمہ کو منہ یا پیٹھ کر کے آڑا طواف کیا، یہ بھی ممکن نہیں ہے، لوگ پکڑ لیں گے وہاں کی انتظامیہ والے۔ یا حجر اسود سے شروع نہ کیا تو جب تک مکہ معظمہ میں ہے اس طواف کا اعادہ کرے، اگر اعادہ نہ کیا اور وہاں سے چلا آیا تو دم واجب ہے۔ یوں ہی حتیم کے اندر سے طواف کرنا ناجائز ہے۔ حتیم سمجھتے آپ؟ خانہ کعبہ شریف کا جو مزاب رحمت جو پرنالہ ہے نا گولڈن، اس کے نیچے آپ دیکھیں گے ایک ہاف سرکل کی دیوار ہے نا چھوٹی سی، وہ اصل میں خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اس کے اندر سے طواف نہیں کرتے بلکہ اس کے باہر سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی خانہ کعبہ کا پارٹ ہے، حصہ ہے۔ اور وہاں اگر کسی نے نماز پڑھی تو ایسے ہے جیسے عین کعبے کے اندر نماز پڑھی، وہاں بعض خوش نصیبوں کو موقع مل جاتا ہے، اور دروازہ تو پھر خاص لوگوں کے لیے کھلتا ہے، اور وہ بھی امیر کبیر اور وزراء اور مطلب اس طرح کے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کبھی نصیب کرے، آمین۔ چاہیے تو یہ کہ پورے ہی طواف کا اعادہ کرے، اور اگر صرف حتیم کا 7 بار طواف کر لیا کہ رکن عراقی سے رکن شامی تک حتیم کے باہر گیا اور واپس آئے، یوں ہی 7 بار کر لے تو بھی کافی ہے۔ اور اس صورت میں افضل یہ ہے کہ حتیم کے باہر واپس آئے اور اندر سے واپس ہوا جب بھی جائز۔ تو یہ اب نا تھوڑے تفصیلی احکامات ہیں، چند میں ٹاپکس چھوڑ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ باریکی اور ڈیٹیل میں فی الحال آپ کو جانے کی حاجت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے، جو ایسا بیمار ہے کہ خود طواف نہیں کر سکتا اور سو رہا ہے، اس کے ہمراہیوں نے طواف کرایا، اگر سونے سے پہلے حکم دیا تھا تو صحیح ہے ورنہ نہیں۔ مریض نے اپنے ساتھیوں سے کہا مزدور لا کر مجھے طواف کرا دو، آج کل وہاں پر ویل چیئر ہوتی ہیں، مزدور بھی مل جاتے ہیں، بندہ خود بھی پش کر سکتا ہے اس کو۔ پھر سو گیا، اگر فوراً مزدور لا کر طواف کرا دیا تو ہو گیا، اگر دوسرے کام میں لگ گئے، دیر میں مزدور لائے اور سوتے میں طواف کرایا تو نہ ہوا، مگر مزدوری بہرحال لازم ہے۔ مریض کو طواف کرایا اور اپنے طواف کی بھی نیت ہے تو دونوں کے طواف ہو گئے،
اگرچہ دونوں کے 2 قسم کے طواف ہوں، یعنی کہ الگ الگ ہوں۔ ایک اور مسئلہ ہے، طواف کرتے کرتے نماز جنازہ یا نماز فرض یا نیا وضو کرنے کے لیے چلا گیا تو واپس آ کر اسی پہلے طواف پر بنا کرے، یعنی جتنے پھیرے رہ گئے ہوں انہیں کر لے، طواف پورا ہو جائے گا، سرے سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں، اور سرے سے کیا جب بھی حرج نہیں ہو۔ اس صورت میں اس پہلے کو پورا کرنا ضرور نہیں، اور بنا کی صورت میں جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرے، حجر اسود سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب اس وقت ہے جب کہ پہلے 4 پھیرے سے کم کیے تھے۔ اگر 4 پھیرے سے کم کیے تھے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ جائے وضو کر کے یا نماز پڑھ کے دوبارہ نئے سرے سے، چاہے تو وہیں سے شروع کر دے یا پھر نئے سرے سے شروع کر لے، اور اگر 4 پھیرے کر لیے یا اس سے زیادہ کر لیے تو بنا ہی کرے۔ مطلب اگر کسی نے 4 پھیرے کر لیے تو اب واپس آیا وضو کر کے تو اس کو مزید 3 کرنے ہوں گے، 4 اور 3 7 ہو جائیں، نئے سرے سے شروع نہیں کر سکتا بلکہ اس کو مکمل کرنا ہے جو پہلے شروع کر دیا تھا۔ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں مگر پاسبل ہے، ممکن ہے ایسا ہو جائے کسی کے ساتھ۔ مسئلہ نمبر 15 ہے، طواف کی حالت میں خصوصیت کے ساتھ ایسی باتوں سے پرہیز رکھے جنہیں شرع مطہر پسند نہیں کرتی۔ امرد اور عورتوں کی طرف بری نگاہ نہ کرے، کسی میں اگر کچھ عیب ہو یا وہ خراب حالت میں ہو تو نظر حقارت سے اسے نہ دیکھے، بلکہ اسے بھی نظر حقارت سے نہ دیکھے۔ جو اپنی نادانی کے سبب ارکان ٹھیک ادا نہیں کرتا بلکہ ایسے کو نہایت نرمی کے ساتھ سمجھا دے۔ نماز طواف کے بعد مقام ابراہیم میں آ کر آیا کریمہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى پڑھ کر 2 رکعت طواف پڑھے، اور یہ نماز واجب ہے۔ پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھے، بشرطے کہ وقت کراہت مثلا طلوع صبح سے بلندی آفتاب تک یا دوپہر یا نماز عصر کے بعد غروب تک نہ ہو، ورنہ وقت کراہت نکل جانے پر پڑھے۔ حدیث میں ہے جو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت کے دن امن والوں میں محشور ہوگا، یعنی کہ ان میں اس کا حشر ہوگا۔ یہ رکعتیں پڑھ کر دعا مانگے۔ یہاں حدیث میں ایک دعا ارشاد ہو جس کے فائدوں کی عظمت اس کا لکھنا ہی چاہتی ہے۔ حدیث میں اللہ عز و جل فرماتا ہے جو یہ دعا کرے گا میں اس کی خطا بخش دوں گا، غم دور کروں گا، محتاجی اسے نکالوں گا، ہر تاجر سے بڑھ کر اس کی تجارت رکھوں گا، دنیا ناچار و مجبور اس کے پاس آئے گی اگرچہ وہ اسے نہ چاہے۔ اس مقام پر بعض دعائیں مذکور ہیں، یہ بھی لکھی جہاں پر اگر بھیڑ کی وجہ سے مقام ابراہیم میں نماز نہ پڑھ سکے تو مسجد شریف میں کسی اور جگہ پڑھ لے، مسجد الحرام کے علاوہ کہیں اور پڑھی جب بھی ہو جائے گی۔ مقام ابراہیم کے بعد اس نماز کے لیے سب سے افضل کعبہ معظمہ کے اندر پڑھنا ہے، پھر حتیم میں، پھر مزاب رحمت کے نیچے، اس کے بعد حتیم میں کسی اور جگہ، پھر کعبہ معظمہ سے قریب تر جگہ میں، پھر مسجد الحرام میں کسی جگہ، پھر حرم مکہ کے اندر جہاں بھی ہو۔ سنت یہ ہے کہ وقت کراہت نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً نماز پڑھے، بیچ میں فاصلہ نہ ہو، اور اگر نہ پڑھی تو عمر بار میں جب پڑھے گا ادا ہی ہے، قضا نہیں۔ مگر برا کیا، جان بوجھ کے اگر کرتا ہے تو سنت فوت ہوئی۔ فرض نماز ان رکعتوں کے مقام نہیں ہو سکتی بلکہ یہ 2 رکعتیں ہی پڑھنی پڑیں گی۔ ملتزم سے لپٹنا، نماز و دعا سے فارغ ہو کر ملتزم کے پاس جائے اور قریب حجر اس سے لپٹے اور اپنا سینہ اور پیٹھ اور کبھی دہنا رخسارہ اور کبھی بایاں اور کبھی رخسارہ اس پر رکھے اور دونوں ہاتھ سے سر سے اونچے کر کے دیوار پر پھیلائے، یا دہنا ہاتھ دروازہ کعبہ اور بایاں حجر اسود کی طرف پھیلائے۔ یہاں کی دعا یہ ہے، یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی۔ حدیث میں فرمایا جب میں چاہتا ہوں جبریل کو دیکھتا ہوں کہ ملتزم سے لپٹے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ پاک ہمیں زوال نعمت سے بچائے۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم اس طرح بنتا ہے۔ ہم بھی دعا کر لیتے ہیں کہ جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں
اللہ تعالیٰ ان کے زوال سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، آمین آمین۔ فزیکلی تو وہاں نہیں ہے، تصور میں ملتزم سے لپٹ جائیے اور دعائیں کیجیے، اللہ اللہ، جیسے وہ عاشقوں کا طریقہ بھی ہے نا، تصور مدینہ۔ نہایت خشوع و عاجزی و انکسار کے ساتھ دعا کرے اور درود شریف بھی پڑھے، اور اس مقام کی ایک دعا یہ بھی ہے، ملتزم کے پاس نماز طواف کے بعد آنا اس طواف میں ہے جس کے بعد صحیح ہے، اور جس کے بعد صحیح نہ ہو اس میں نماز سے پہلے ملتزم سے لپٹے، پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ اچھا، یہ جو مسئلہ ابھی میں نے پڑھا نا، نہیں یاد ہوگا نا، ابھی مطلب دیکھے بغیر بتائیں نہیں نا یاد، تو مجھے بھی یاد نہیں ہے، فی الحال کی بات کر رہا ہوں، مگر جب آپ کے پاس وہ کتاب ہوتی ہے نا، پہلے یہ کام کرنا ہے، پھر یہ کام کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ آج کل تو موبائل نے اور آسانی کر دی ہے، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں وہ جو طریقہ عمرے کا، وہ بس کلک کرتے جائیں، اگلا پیج تو کرتے جائیں، ویسے اعمال انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ زمزم کی حاضری، پھر زمزم پر آؤ اور ہو سکے تو خود ایک ڈول کھینچو، یہ آج کل ممکن نہیں ہے، ورنہ بھرنے والوں سے لے لو اور کعبہ کو منہ کر کے 3 سانسوں میں پیٹ بھر کر جتنا پیا جائے کھڑے ہو کر پیو، ہر بار بسم اللہ سے شروع کرو اور الحمدللہ پر ختم، اور ہر بار کعبہ معظمہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لو، باقی بدن پر ڈال لو یا منہ اور سار اور بدن پر اسے مسح کر لو، اور پیتے وقت دعا کرو کہ قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ اس وقت کی دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ یہ وہی دعائے جامع پڑھو اور حاضری مکہ معظمہ تک بارہا پینا نصیب ہوگا، کبھی قیامت کی پیاس سے بچنے کو پیو، کبھی عذاب قبر سے محفوظی کو، کبھی محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھنے کو، کبھی وسعت رزق، کبھی شفاء امراض، کبھی حصول علم وغیرہ خاص مرادوں کے لیے پیو۔ وہاں جب پیو پیٹ بھر کر پیو۔ حدیث میں ہے، ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زمزم کوکھ بھر نہیں پیتے، چاہے زمزم کے اندر نظر بھی کرو کہ بحکم حدیث دافع نفاق ہے۔ یہ بھی آج کل غالباً ممکن نہیں ہے کہ زمزم شریف کے کنویں کی طرف زیارت کی جائے، آج کل ویڈیوز ملتی ہیں وہ دیکھ لی جائیں۔ صفا و مروہ کی سعی، اب اگر کوئی عذر تکان وغیرہ کا نہ ہو تو ابھی، ورنہ آرام لے کر صفا مروہ میں سعی کے لیے حجر اسود کے پاس آؤ، اور اسی طرح تکبیر وغیرہ کہہ کر چومو، اور نہ ہو سکے تو اس کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ والحمد للہ اور درود پڑھتے ہوئے فوراً باب صفا سے جانب صفا روانہ ہو، اور دروازہ مسجد سے بایاں پاؤں پہلے نکالو اور داہنا پہلے جوتے میں ڈالو، اور یہ ادب ہر مسجد سے آتے ہوئے ہمیشہ ملحوظ رکھو، اور وہی دعا پڑھو جو مسجد سے نکلتے وقت پڑھنے کے لیے مذکور ہو چکی۔ اچھا، آج کل نا وہ پتہ ہی نہیں چلتا بھی مسجد کہاں ختم ہوتی ہے اور صفا مروہ کہاں شروع ہوتی ہے، وہ تقریباً ایک ہی فلور پہ ہے نا سارا کچھ بنا ہوا، تو جوتے پہننے کی نہیں ہوتی ترکیب۔ بغیر عذر اس وقت سعی نہ کرنا مکروہ کے خلاف سنت ہے۔ جب طواف کے بعد سعی کرنی ہو تو واپس آ کر حجر اسود کا استلام کر کے سعی کو جائے، اور سعی نہ کرنی ہو تو استلام کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ سعی کے لیے باب صفا سے جانا مستحب ہے، یہی آسان بھی ہے، اور اگر کسی دوسرے دروازے سے جائے گا جب بھی صحیح ادا ہو جائے گی۔ اللہ 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 اللہ۔ ذکر و درود میں مشغول صفا کی سیڑھیوں پر اتنا چڑھو کہ کعبہ معظمہ نظر آئے، اور یہ بات یہاں پہلی ہی سیڑھی پر چڑھنے سے حاصل ہے۔ سیڑھیاں تو آج کل غالباً وہاں پر نظر نہیں آتی، یعنی اگر مکان اور دیواریں درمیان میں نہ ہوتی تو کعبہ معظمہ یہاں سے نظر آتا۔ اس سے اوپر چڑھنے کی حاجت نہیں، بلکہ مذہب اہل سنت و جماعت کے خلاف اور بد مذہب اور جاہلوں کا فعل ہے کہ بالکل اوپر کی سیڑھی تک چڑھ جاتے ہیں، اور سیڑھی پر چڑھنے سے پہلے دعا پڑھو، پھر کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ مونڈوں تک دعا کی طرح پھیلائے ہوئے اٹھاؤ، اتنی دیر تک اٹھائے رہو جتنی دیر میں مفصل کی کوئی صورت یا سورہ بقرہ کی 25 آیتوں کی تلاوت کی جائے،
اور تسبیح و تحلیل و تکبیر و درود پڑھو، اور اپنے لیے اور اپنے دوستوں اور دیگر مسلمانوں کے لیے دعا کرو کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں بھی دعائیں جامع پڑھو، اور یہ دعا یہاں پر لکھی ہوئی ہے، مزید آگے دعائیں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ دعائیں نہ پڑھیں، اس کی بجائے درود پاک پڑھ لیں، یہ افضل ہے، یہ پہلے بھی عرض کر چکا۔ دعا میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں، نہ اس طرح جیسا بعض جاہل ہتھیلیاں کعبہ کی طرف کرتے ہیں، اور اکثر مطوف ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، یوں ہی 3 بار کرتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، بلکہ ایک بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جب تک دعا مانگے اٹھائے رہے، جب ختم ہو جائے ہاتھ چھوڑ دے، پھر سعی کی نیت کرے۔ اس کی نیت یوں ہے: اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ پھر صفا سے اتر کر مروہ کو چلے، ذکر و درود برابر جاری رکھے، جب پہلا میل آئے اور یہ صفا سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے کہ بائیں ہاتھ کو سبز رنگ کا میل مسجد شریف کی دیوار سے متصل ہے، وہاں غالباً گرین لائٹ لگی ہوتی ہے، سبز لائٹ، یہاں سے مرد دوڑنا شروع کریں، مگر نہ حد سے زائد نہ کسی کو ایذا دیتے، یہاں تک کہ دوسرے سبز میل سے نکل جائیں۔ یہاں کی دعا یہ ہے: دوسرے میل سے نکل کر آہستہ ہو لو اور یہ دعا بار بار پڑھتے رہو۔ مروہ تک پہنچو، یہاں پہلی سیڑھی پر چڑھنے بلکہ اس کے قریب زمین پر کھڑے ہونے سے مروہ پر چڑھنا ہو گیا، لہٰذا بالکل دیوار سے متصل نہ ہو جائے کہ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ یہاں بھی اگرچہ عمارتیں بن جانے سے کعبہ نظر نہیں آتا، مگر کعبہ کی طرف منہ کر کے جیسا صفا پر کیا تھا تسبیح و تکبیر و حمد و ثنا درود وغیرہ دعا بھی یہاں پر کرو، یہ ایک پھیرا ہوا۔ پھر یہاں سے صفا کو ذکر و درود و دعائیں پڑھتے ہوئے جاؤ، جب سبز میل کے پاس پہنچو اسی طرح دوڑو، دونوں میلوں سے گزر کر آہستہ ہو لو، پھر آؤ، پھر جاؤ، یہاں تک کہ 7واں پھیرا مروہ پر ختم ہو، اور ہر پھیرے میں اسی طرح کرو۔ اس کا نام سعی ہے۔ دونوں میلوں کے درمیان اگر دوڑ کر نہ چلا یا صفا سے مروہ تک دوڑ کر گیا تو برا کیا کہ سنت ترک ہوئی، مگر دم یا صدقہ واجب نہیں، اور سعی میں استباح نہیں۔ اگر ہجوم کی وجہ سے میلین کے درمیان دوڑنے سے عاجز ہے تو کچھ ٹھہر جائے کہ بھیڑ کم ہو جائے اور دوڑنے کا موقع مل جائے، اور اگر کچھ ٹھہرنے سے ہجوم کم نہ ہوگا تو دوڑنے والوں کی طرح چلے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے جانور پر سوار ہو کر سعی کرتا ہے تو اس درمیان میں جانور کو تیز چلائے، مگر اس کا خیال رہے کہ کسی کو ایذا نہ ہو کہ یہ حرام ہے۔ جانور چلانا تو آج کل ممکن نہیں ہے، ہاں ویل چیئر وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اگر مروہ سے سعی شروع کی تو پہلا پھیرا کے مروہ سے صفا کو ہوا شمار نہ کیا جائے گا، اب کہ صفا سے مروہ کو جائے گا، یہ پہلا پھیرا ہوا۔ پھر آگے اس کے چند مسائل لکھے ہوئے ہیں، جن میں سے مسئلہ نمبر 28 پڑھتا ہوں۔ سعی میں پیدل چلنا واجب ہے جبکہ عذر نہ ہو، لہٰذا اگر سواری یا ڈولی وغیرہ پر سعی کی یا پاؤں سے نہ چلا بلکہ گھسڑتا ہوا گیا تو حالت عذر میں معاف ہے، اور بغیر عذر ایسا کیا تو دم واجب ہوگا۔ سعی میں ستر عورت سنت ہے، یعنی اگرچہ ستر کا چھپانا فرض ہے مگر اس حالت میں فرض کے علاوہ سنت بھی ہے کہ اگر ستر کھلا رہا تو اس کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں، مگر ایک گناہ فرض کے ترک کا ہوا، دوسرا ترک سنت کا۔ ایک ضروری نصیحت ہے عورتوں کو یہاں پر دی گئی ہے، مطلب یہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ بعض عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ نہایت بے باکی سے سعی کرتی ہیں کہ ان کی کلائیاں اور گلا کھلا رہتا ہے، اور یہ خیال نہیں کہ مکہ معظمہ میں معصیت کرنا نہایت سخت بات ہے، کہ جہاں جس طرح ایک نیکی لاکھ کے برابر ہے، یوں ہی ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر، بلکہ یہاں کعبہ معظمہ کے سامنے بھی وہ اسی حالت سے رہتی ہیں، بلکہ اسی حالت میں طواف کرتے دیکھا، حالانکہ طواف میں ستر کا چھپانا علاوہ اسی فرض دائمی کے واجب بھی ہے، تو ایک فرض دوسرے واجب کی ترک سے 2 گنا کیے، وہ بھی کہاں بیت اللہ کے سامنے، اور خاص طواف کی حالت میں۔ بلکہ بعض عورتیں طواف کرنے میں خصوصاً حجر اسود کو بوسہ دینے میں مردوں میں گھس جاتی ہیں، اور ان کا بدن مردوں کے بدن سے مس ہوتا رہتا ہے، مگر ان کو اس کی کچھ پرواہ نہیں، حالانکہ طواف یا بوسہ حجر اسود وغیرہ ہما ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، مگر وہ عورتیں ثواب کے بدلے گناہ مول لیتی ہیں، لہٰذا ان امور کی طرف حجاج کو خصوصیت کے ساتھ توجہ کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں ہوں انہیں بتاکید ایسی حرکات سے منع کرنا چاہیے۔ مستحب ہے کہ باوضو سعی کرے، اور کپڑا بھی پاک اور بدن بھی ہر قسم کی نجاست سے پاک، اور سعی شروع کرتے وقت نیت کر لے۔
مکروہ وقت نہ ہو تو سعی کے بعد 2 رکعت نماز مسجد شریف میں جا کر پڑھنا بہتر ہے۔ یہاں پر چند مسائل ہیں۔ آگے پھر سار منڈانے کے بارے میں تھوڑا پڑھ دیتے تاکہ عمرہ مکمل ہو جائے۔ عورتوں کو بال منڈانا حرام ہے، وہ صرف 1 پورے برابر بال کتروا لیں، اور مردوں کو اختیار ہے کہ حلق کریں یا تقصیر، اور بہتر حلق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حلق کرایا، اور سر منڈانے والوں کے لیے دعائے رحمت 3 بار فرمائے، اور کتروانے والوں کے لیے 1 بار۔ اور اگر متمتع مینا کی قربانی کے لیے جانور ساتھ لے گیا ہے تو عمرہ کے بعد احرام کھولنا اسے جائز نہیں، بلکہ قارن کی طرح احرام میں رہے اور لبیک کہا کرے یہاں تک کہ 10ویں کی رمی کے ساتھ لبیک چھوڑے، پھر قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کر کے احرام سے باہر ہو، پھر متمتع چاہے تو 8ویں ذی الحجہ تک بے احرام رہے، مگر افضل یہ کہ جلد حج کا احرام باندھ لے، اگر یہ خیال نہ ہو کہ دن زیادہ ہیں احرام کی قیدیں نہ نبھیں گی۔ تنبیہ: طواف قدوم میں اجتباء اور عمل، اور اس کے بعد صفا مروہ میں سعی ضرور نہیں، مگر اب نہ کرے گا تو طواف زیارت میں کہ حج کا طواف فرض ہے جس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ آتا ہے، یہ سب کام کرنے ہوں گے، اور اس وقت ہجوم بہت ہوتا ہے۔ عجب نہیں کہ طواف میں رمل اور مسعی میں دوڑنا نہ ہو سکے، اور اس وقت ہو چکا تو اس طواف میں ان چیزوں کی حاجت نہ ہوگی، ہم نے ان کو مطلقاً ترکیب میں داخل کر دیا۔ مفرد اور قارن تو حج کے رمل و سعی سے طواف قدوم میں فارغ ہو لیے، مگر متمتع نے جو طواف و سعی کے لیے کیے وہ عمرہ کے تھے، حج کے رمل و سعی اس سے ادا نہ ہوئے، اور اس پر طواف قدوم ہے نہیں کہ قارن کی طرح اس میں یہ امور کر کے فراغت پا لے، لہٰذا اگر وہ بھی پہلے سے فارغ ہو لینا چاہے تو جب حج کا احرام باندھے اس کے بعد ایک نفل طواف میں رمل و سعی کر لے، اب اسے بھی طواف زیارت میں ان امور کی حاجت نہ ہوگی۔ ایام کیا اقامت میں کیا کرے، اللہ اللہ کرے۔ تو یوں اللہ کے فضل سے ہمارا یہ آج کا سبق عمرے کے مکمل ہونے پہ مکمل ہوا۔ اللہ پاک ہمیں عمر میں زندگی میں بار بار عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔